السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 600 برس قبل سندھ میں آباد 700 ہندو خاندانوں جو کل 6178 افراد پر مشتمل تھے، اسلامی عقائد سے متاثر ہو کر حضرت پیر یوسف الدین رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مختلف مشکلات اور پریشانیوں کے سبب یہ برادری اپنے ارتقائی سالوں ہی سے اپنی مذہبی اور کاروباری بقا کے لیے مختلف مقامات پر ہجرت کرتی رہی، اور آج اس برادری کے افراد اور نمائندگان آپ کو محض پاکستان یا ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش، نیپال، UAE، سعودی عربیہ، قطر، عمان، ایران، عراق، ترکی، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں آباد بھی ہیں اور کاروبار کرتے نظر بھی آتے ہیں۔ دنیا بھر میں آباد میمن برادری اپنی خوش اخلاقی، نرم رویے، برادری کے مضبوط نظام، اپنی تجارتی اور کاروباری صلاحیت، سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے بے حد مشہور ہے۔ میمن برادری کی مکمل داستان کے اس پہلے حصے میں آج ہم میمن برادری کی ابتدا سے قیام پاکستان تک ان کی 600 سالہ پرانی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں گے کہ میمن افراد کون ہیں، میمن برادری کیسے وجود میں آئی، ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور میمن برادری کے بارے میں جانیں گے تمام حقائق جو آج سے پہلے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائے انفو چینل۔ دوستوں، میمن برادری کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم ہندوستان کی آریہ نسل کے لوہانہ خاندان سے ہے۔ آریہ نسل اور لوہانہ برادری کا تعلق دنیا کی ان قدیم ترین زندہ بچ جانے والی برادریوں میں ہوتا ہے جو آج بھی اپنے آبائی علاقوں میں مختلف پہچانوں کے ساتھ آباد ہیں۔ آریائی نسل کی بنیاد ہندوؤں کے دیوتا وشنو کی اولادوں میں سے اساکو یا اکشواکو نامی بادشاہ نے تقریباً 2 سے 3 ہزار سال قبل مسیح میں رکھی۔ اسی بادشاہ کی 26ویں نسل میں ہندوؤں کے ایک اور دیوتا رام کی پیدائش ہوئی، جسے ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ رام کے 2 بیٹوں لو اور کش نے 580 قبل مسیح میں اپنے نام پر پنجاب میں 2 شہر آباد کیے۔ ایک کا نام لوہارنا رکھا جسے آج ہم لاہور شہر کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ دوسرے شہر کا نام کشورنا تھا جو آج قصور کے نام سے لاہور کے قریب ہی آباد ہے۔ لو کی اولادیں اور آنے والی نسلیں ہی لوہانہ برادری کہلائیں۔ ناظرین، میمن برادری کی ابتدا پاکستان کی آزادی سے تقریباً 526 سال قبل سندھ اور گجرات کے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں ہوئی تھی۔ میمن برادری کی ابتدا سن 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں ہوئی، جب 700 ہندو خاندانوں جو سندھ کی پرانی اور مشہور لوہانہ برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 6178 افراد نے حضرت پیر یوسف الدین رحمت اللہ علیہ، جو عالمی شہرت یافتہ ولی اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نو مسلم برادری کے آباء و اجداد کو مختلف نوعیت کی مشکلات اور پریشانیوں نے آ گھیرا۔ یہ مشکلات اور پریشانیاں ان کی گزشتہ ہندو مذہبی حلقوں کی جانب سے کھڑی کی گئی تھیں، جس کے تحت میمن برادری کے افراد کا مذہبی، سماجی، معاشی اور معاشرتی راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس مشکل سے بھی میمن برادری کو پیر یوسف الدین صاحب ہی نے نکالا۔ یہ پیر یوسف الدین ہی تھے جنہوں نے اصطلاح مومن کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے ان نئے ماننے والوں کی قوت و کردار کے ساتھ ساتھ عزم، ہمت اور لگن سے متاثر ہو کر انہیں حضرت پیر یوسف الدین نے مومن کہا اور آدم سندر جی کو اس برادری کا پہلا رہبر اور رہنما مقرر کر دیا۔ حضرت پیر یوسف الدین رحمت اللہ علیہ نے اس برادری کی ظاہری مذہبی شناخت کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے آدم سندر جی صاحب کو کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا، جو کہ 1 عدد لمبی قمیض، 1 کھلا پاجامہ، 1 واسکٹ اور 1 پگڑی دی، جبکہ خواتین کے لیے پیروں تک لمبی بند دامن والی قمیض یا برقع نما فراک دیا۔ پیر یوسف الدین کے اس عمل سے اس نو مولود برادری میں لباس کی وہ شکل متعارف کروائی گئی جو صدیوں سے آج تک رائج چلی آ رہی ہے۔
سندھ کے لوگوں نے اسلام کا جب یہ پھیلاؤ دیکھا تو اسلام کے ان نئے ماننے والوں سے یعنی میمن برادری سے اپنے تمام سماجی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی تعلقات منقطع کر لیے۔ مخالفت کی اس نئی لہر کے باعث آدم سندر جی اپنی اس نو مسلم برادری کو ساتھ لے کر پیر صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ان کے دانشمندانہ مشورے اور رہنمائی کے لیے درخواست کی، جس کے جواب میں حضرت پیر یوسف الدین نے آدم سندر جی کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی مناسب جگہ آباد ہو کر یہ نو مسلم برادری اسلام اور اپنے کاروبار کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ جب پیر صاحب نے آدم سندر جی اور ان کے لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو مومنوں یعنی میمنوں کے 100 سے 150 خاندانوں نے ٹھٹھا شہر کو چھوڑ کر قریبی ندی ورایا کے کنارے آباد ہو گئے۔ تاہم سندھ میں اپنی اصل بستیوں اور اپنے گھر بار چھوڑنے کے باوجود بھی میمن برادری کو امن کا مکمل احساس حاصل نہ ہو سکا۔ 859 ہجری سے 866 ہجری کے درمیان جام سنجر نے سندھ پر حکومت کی تو افراتفری اور انتشار ایک کمزور حکومت کے کنٹرول میں چلے گئے۔ جنوبی سندھ اور گجرات کے درمیان سرحدی علاقوں میں طاقتور بلوچوں نے تجارت کرنے والے قافلوں پر چھاپے مار کر اور لوٹ مار کے ذریعے تباہی پھیلانا شروع کر دی۔ نتیجے کے طور پر سندھ اور گجرات کے درمیان نقل و حرکت رک گئی اور میمن برادری جو بنیادی طور پر کاروباری تھے انہوں نے زندگی کو ناقابل برداشت محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس بار وہ ورایا سے دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی زندگی اور کاروبار اب دونوں خطرے میں پڑ چکے تھے اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ میمن برادری تقسیم ہونا شروع ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں مختلف سمتوں میں ہجرت کر رہی تھی۔ تاریخ کا یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس نے ایک بڑی میمن برادری کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک گروہ لدھا سیٹھ کی قیادت میں کاٹھیاوار کی ریاست ہالار میں ہجرت کر گیا اور ہالاری میمن کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک اور گروہ 1465 میں سندھ کی بندرگاہی علاقے جسے آج ہم کراچی کہتے ہیں اس طرف بڑھا اور وہ سندھی میمن کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ تیسرا اور سب سے بڑا گروہ جو جناب آدم سندر جی کے بیٹے مارکون سیٹھ جن کا اسلامی نام اب رکن الدین سندر جی تھا اپنے ساتھ باقی ماندہ خاندانوں کو لے کر کچھ کے دارالحکومت جج میں ہجرت کر گئے اور بعد میں میمن برادری کے یہی خاندان کچھی میمن کہلائے۔ رکن الدین سندر جی المعروف مارکون سیٹھ ہی حضرت یوسف الدین کی جانب سے کچھی میمن برادری کے پہلے رہبر اور رہنما مقرر کیے گئے تھے۔ سندھ کی ٹھٹھا نگری میں واقع اپنے اصل گھر سے میمنوں کی یہ ہجرت تناؤ اور شدید مشکلات کا باعث بنی، جس نے تمام خاندانوں کو فاقہ کشی سے لڑنے تک پر مجبور کر دیا۔ یہ دور میمن برادری کے لیے انتہائی کٹھن دور تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس مشکل وقت میں وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے اصولوں پر بڑی لگن کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ آزمائش کا یہ کڑا وقت آیا اور چلا گیا اور تقریباً 400 سال کے بھٹکنے اور ایک حقیقی مستقل گھر کی تلاش کے بعد میمنوں نے بالآخر ہندوستان میں اپنی جڑیں جما لی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان کی آمد نے ایک نئی شروعات کا آغاز کیا۔ خوش قسمتی کی فراوانی نے ان اسلامی مہاجرین کی کاروباری ذہانت کے بلبوتے پر کامیابی اور خوشحالی کی کئی منازل طے کی۔ میمن برادری نے برطانوی راج اور قبضے کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں جسمانی اور مالی طور پر بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک جب جدوجہد آزادی نے قابل ذکر تناسب اختیار کر لیا تھا، میمنوں کی ایک بڑی تعداد نے قید تنہائی بھی کاٹی اور کمیونٹی کے صاحب ثروت افراد نے بڑے پیمانے پر دل کھول کر فنڈز بھی فراہم کیے۔ ایسے ہی قابل ذکر افراد میں شامل تھے جناب مرحوم عمر صوبانی صاحب اور سر آدم جی حاجی داؤد صاحب، جنہوں نے خود کو اور اپنے خاندانوں کو مسز اینی بیسنٹ کی ہوم رول لیگ سے جوڑ دیا تھا، جس نے جدوجہد آزادی کی قیادت کی۔ انہوں نے تحریک کے آغاز ہی سے اس میں شمولیت اختیار کی اور اس کے اخراجات کے لیے دل کھول کر چندہ بھی دیا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی کے اختتام پر جہاں ہندوستان میں جدوجہد آزادی کا شور و غوغا تھا، وہیں دنیا بھر میں پہلی جنگ عظیم کے نعرے بھی بجنا شروع ہو چکے تھے۔
جنگ عظیم کے سالوں کے دوران میمن برادری کے کاروباری افراد نے کافی دولت اکٹھی کر لی اور یہ قیمتی سامان کی منظم درآمد، نئی صنعتوں میں حصص کی خرید و فروخت اور زمینی جائیداد میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر چکے تھے۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد مالی آفات نے میمن برادری کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے سرمایہ کاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قیمت میں زبردست کمی کی وجہ سے تاجروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے سالوں میں غیر ملکی اشیاء کی قلت اور اونچی قیمتوں کی وجہ سے ہندوستان میں نئی صنعتوں کا ایک سلسلہ وارد عمل تھا، جس کی وجہ سے میمن برادری کے درآمدی کاروبار اور غیر ملکی کمپنیوں کے حصص میں انہیں بے پناہ نقصان ہوا، یہاں تک کہ انہیں اپنے کاروبار تک بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ زمین کی جائیدادوں کی قیمتیں گرنے سے کاروباری شعبے میں مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ افسردگی یعنی گریٹ ڈپریشن کا دور تھا اور ہندوستانی تجارت کے خاتمے نے قوم میں صدمے کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی، کیونکہ دیوالیہ پن اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ تاہم زیادہ تر میمن افراد تجارتی شعبے میں کریڈٹ برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اقدامات کا سہارا لے کر اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ان اقدامات میں ان کی تمام تر جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کے ساتھ ساتھ ان کی خواتین کے روایتی سونے کے زیورات اور دیگر قیمتی سامان تک کی فروخت شامل ہو چکی تھی۔ اس وقت کی مالی بدحالی پر قابو پانے کے لیے اس اقدام کا ایک نتیجہ تجارت میں میمن برادری کی روایت کا تسلسل تھا، جبکہ دوسرے کاروباری افراد گھبرا کر اس سے دستبردار ہو چکے تھے۔ میمن برادری کے تاجروں نے بھاری نقصانات کے باوجود مایوسی کے ان سالوں کو نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ اپنی تجارت بھی جاری رکھی۔ گریٹ ڈپریشن کا یہ وقت گزرنے کے بعد جب ایسا لگنے لگا کہ ہندوستان کی تجارتی شعبہ اب ٹھیک ہونے کو ہے، عین اسی وقت تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون اور سودیشی تحریک مشترکہ طور پر شروع ہو گئی، جن کی وجہ سے دیگر نقصانات بھی اب ناگزیر لگ رہے تھے۔ ان تحریکوں میں میمن برادری کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا سودیشی تحریک نے۔ میمن برادری برطانوی مصنوعات درآمد کرنے والے ایک بڑے گروپ کی نمائندگی کرتے تھے۔ طاقتور سودیشی تحریک کا آغاز برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے ملک بھر میں بے ساختہ احتجاج شروع ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں میمن تاجروں کے گوداموں میں لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کے برطانوی مصنوعات کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا۔ بھارتی بائیکاٹ کے باعث یہ مال اب اصل سے کم قیمت پر بھی فروخت نہیں ہو رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لمبے عرصے تک مال گوداموں میں پڑے رہنے کے باعث خراب ہونا شروع ہو گیا۔ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے میمن برادری کے تاجر افراد نے اس بار کاروباری ہجرت کی اور زمینی جائیدادوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی۔ اس کاروبار میں منافع کی شرح تو کم تھی، مگر حفاظتی نقطہ نظر سے یہ قدرے محفوظ کاروبار تھا۔ در حقیقت یہاں میمن برادری نے اپنی طرز زندگی اور اپنے طرز کاروبار میں کچھ ڈرامائی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے زندگی کی آسائشوں کو محدود کر دیا تاکہ محدود آمدنی اور زیادہ اخراجات کی بدلتی ہوئی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں متعدد مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میمن برادری کی مہم جوئی کا جذبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، سیاسی اتھل پتھل، بدلتے ہوئے سماجی رنگ اور کاروباری پیشوں کی پکار، سبھی نے مل کر ہندوستان اور باقی دنیا میں میمن برادری کی تحریک اور آباد کاری کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اور یوں میمن برادری کے افراد نے ہندوستان سے نکل کر مختلف ممالک میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ میمن قوم کے افراد جہاں بھی گئے اور جہاں بھی آباد ہوئے، وہاں پر انہوں نے اپنی مساجد، فلاحی ادارے، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور مسافر خانوں کے ساتھ اپنے دیرپا نقوش چھوڑے، جو جماعت خانے کے نظام یعنی کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے ذریعے ابھرے۔ میمن برادری بنیادی طور پر ایک امن پسند تاجر برادری ہے۔ میمن فطرتاً فیاض، مہربان اور خیراتی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے کم خوش قسمت جماعتی اور کمیونٹی کے افراد کی ماہانہ دیکھ بھال کے الاؤنسز، وظائف اور دیگر ضروریات کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ مساجد، مدرسے، اسکول، کالج، ٹریننگ سینٹر، ہسپتال، میٹرنٹی ہوم، یتیم خانے، صنعتی گھر، جماعت خانے، قبرستان اور دیگر انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں قائم کر کے بڑے پیمانے پر انسانیت کی مدد کرتے ہیں، جس سے انہیں دور رس فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔
روایتی طور پر ذات، رنگ یا عقیدے کے امتیاز کے بغیر تمام افراد کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں۔ تمام بڑے ملک گیر فنڈز میمن افراد کے عطیات ہی سے شروع ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ سب سے زیادہ عطیہ دہندگان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ میمن برادری پر بنائی جانے والی اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم قیام پاکستان سے قبل اور بعد کے واقعات و معاملات میں میمن برادری کے اہم کردار، پاکستان میں میمن برادری کی جانب سے کیے جانے والے فلاحی کاموں کا جائزہ اور قیام پاکستان کے بعد میمن برادری کی ترقی پر روشنی ڈالیں گے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔